آپ اور ہم عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل ہیں۔ ختم نبوت ایسا نظریہ ہے جس پر مسلمانوں کے تمام مسالک، تمام مکاتب بلا تفریق مذہب قائل اور فائل ہیں۔ اس مسئلے پر، اس عنوان پر نہ ہم کوئی مسئلے کی بحث چھیڑتے ہیں، نہ ہمیں چھیڑنی چاہیے۔ اس عنوان پر نہ کوئی ہم مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں، نہ پھیلانی چاہیے، بلکہ اس پر جو مسلمان ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت کا قائل ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس عنوان پہ ہم ایک ہیں۔ میں اس پر نمائندہ ہونے کی حیثیت پہ بات کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد سمجھیے، قرآن و سنت تو اپنی جگہ دلائل میں ہے، بالفرض اگر قرآن و سنت دلائل میں نہ بھی ہوتے تو عقیدہ ختم نبوت تو عقل سے بھی سمجھ آتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم عقل کو کہتے ہیں کامن سینس، عام طور پہ سوچنے کی حس۔ ہم آخری نبی ہیں تو حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو یہ عقل سے کیسے سمجھ آتا ہے؟ میرے دوستو، حضور پاک کے نام مبارک پہ غور کریں۔ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ، سارے دوست پڑھیے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک آپ کو حضور پاک کے روضے پہ لے جائے تو ہم وہیں بھی پڑھیں گے، اور یہاں بھی پڑھتے ہیں، یہاں فرشتے لے جاتے ہیں، وہاں کا انعامدار کے پاس ہمارا درود پاک ڈائریکٹ پہنچتا ہے، تو ہم تو درود پاک کے قائل ہیں۔ سارے دوست کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے مطلب پہ غور کر لیں، نام کے معنی پہ غور کر لیں تو بات کھل جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی میں محمد ہے۔ اب محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا۔ اس نام کا مطلب یہ ہے جس میں دنیا میں جو اچھائیاں ہیں نا، وہ ساری اچھائیاں حضور پاک کے نام مبارک میں جمع ہیں۔ یہ ہے لفظ محمد۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام حمد سے نکلا ہے۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ تعریف کا محل کیا ہے؟ تعریف کا وقت کیا ہے؟ تعریف کا ٹائم کیا ہے؟ تعریف کس وقت کرتے ہیں؟ کیا کسی کے تعارف سے پہلے تعریف کی جاتی ہے یا تعارف کے بعد تعریف کی جاتی ہے؟ کسی کی جانچ پڑتال سے پہلے تعریف کی جاتی ہے یا جانچ لینے کے بعد تعریف ہوتی ہے؟ تو دنیا میں یہ اصول کامن سینس میں طے ہے کہ جب کسی چیز کی واقفیت حاصل ہو جائے، بندہ اسے دیکھ لے، جانچ پڑتال کر لے، پھر اس چیز کی یا تعریف کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے۔ تو تنقید ہو یا تعریف ہو، یہ پورے معاملے کے اینڈ پر ہوتی ہے، پورے معاملے کے آخر میں ہوتی ہے۔ تو حضور پاک کے نام میں کوئی تنقید نہیں ہے، تعریف ہے۔ محمد تعریف والا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعریف والے ہیں تو تعریف سب سے آخر میں ہوتی ہے، مطلب تعریف آخر میں، حمد تعریف آخر میں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ نہیں کہتے، بلکہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جب کھا چکے ہوتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعم۔ ٹھیک ہے، اب تعریف کیوں؟ کھانے کا آخر آ گیا ہے۔ جب ہم سونے لگتے ہیں تو پہلے الحمدللہ نہیں کہتے، اللہم بسمک اموت و احیا کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے نیند کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے۔ اور جب ہم نیند مکمل کر کے اٹھ چکتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب ہم نے حمد کیوں کی؟ ہم نے حمد اس لیے کی کہ یہ سب سے آخر میں معاملہ ہے، نیند پوری ہو گئی ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے تو عقل بھی مانتی ہے، تعریف والے ہیں تو سب سے آخری ہیں۔ اگر خالی عقل پیش کریں، کامن سینس پیش کریں، باقی دلائل کو چھوڑیں، تو حضور پاک کے نام میں بھی ختم نبوت موجود ہے۔ اچھا، اس پر میں مزید عرض کرتا ہوں، یہ صرف نام میں نہیں ہے بلکہ تھوڑا اسے مزید دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے ہر جگہ پہ ختم نبوت کے تعارف کو جوڑا ہے۔ مثلاً جو حضور پاک پر کتاب اتری ہے وہ ہے قرآن کریم، اور قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے، اترنے کے اعتبار سے پہلی سورت کون سی ہے؟ اترنے کے اعتبار سے اقرأ بسم ربک الذی، اس لیے کہتے ہو توجہ رکھیں، یہ سبق ہوتا ہے نا تو مجھے اس طرح خطابت نہ کرنی پڑتی، آپ خود سمجھ دیں۔
جو سب سے پہلے سورت اتری وہ کون سی ہے؟ سورت علق، اقرأ بسم ربک. اور قرآن کریم میں لکھی ہوئی سب سے پہلی کون سی ہے؟ سورت فاتحہ. کیوں بھائی؟ اقرأ لکھی جاتی، جو پہلے اتری، پہلے آئیں پہلے پائیں. تو پہلے والی آیت تو نہیں لکھی، پہلے والی سورت بھی نہیں لکھی، پہلے والی کو جا کے آخری پارے میں رکھ دیا. وجہ بھائی اسے ہمارے علماء کہتے ہیں یہ ترتیب توقیفی ہے. ترتیب توقیفی کا معنی خود آقا انعامدار نے اس کو جہاں رکھنا ہے حکم فرما دیا ہے. اس میں آپ کو اور میرا کوئی دخل نہیں ہے. آپ کی اور میری اس میں کوئی مرضی، کوئی رضا، کوئی خواہش، کوئی نیڈ، کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب حضور نے خود فرمایا. اور حضور کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر، اسے کوئی نہیں توڑ سکتا. بابا ایسے ہی چلے گا. تو حضور پاک نے پہلے لکھوایا. اب جو پہلے لکھوایا ہے قرآن کریم کی سورت فاتحہ، پہلا لفظ کیا ہے؟ سارے نہیں بولتے. پہلا کیا ہے؟ الحمد. الحمد مانی تعریف. تعریف تو آخر میں ہوتی ہے، پہلے کیوں آ گئی بھائی؟ ابھی ہم نے طے کیا تھا کہ تعریف آخر میں ہے، تو الحمدللہ والی سورت تو بالکل قرآن کریم کی آخر سورت ناس پہ آتی تاکہ پتہ چلے تعریف آخر میں ہے. جی نہیں. کیوں؟ یہ آخری نبی پر اترنے والی آخری کتاب ہے، تو حمد اور تعریف سے شروع ہوا، کیونکہ حضور کے ساتھ حمد جڑی ہوئی ہے نا، اور حمد آخر میں ہے، تو قرآن شروع الحمدللہ سے ہوگا. اب بابا یہ آخری نبی کی آخری کتاب ہے. اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت ملی ہے، اس امت کا نام کیا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں امت محمدیہ. حضور پاک کی حدیثوں میں ان کا نام کیا ہے؟ حضور پاک کی حدیث میں اس کا نام ہے کہ کل قیامت میں ہر امت کو ایک نام سے پکارا جائے گا. جو میری امت کو جو نام دیا جائے گا وہ ہوگا حمادون، امت حمادون، تعریف والی امت. حضور پاک کی امت کے نام میں بھی حمد ہے، پتہ چلا آخر نبی والی ہے. کیوں؟ حمد آخر میں ہے نا، تعریف آخر میں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب العزت پرچم عطا فرمائیں گے، جس پرچم کو لے کر حضور پاک اپنی امت کی قیادت و سعادت فرمائیں گے، اس پرچم کا بھی ایک نام ہے، اس جھنڈے کا بھی ایک نام ہے. اس پرچم کا نام ہے لواء الحمد، آخری نبی کا پرچم. تعریف اور جو رتبہ، جو مرتبہ، جو درجہ، جو حیثیت میرے پاک پیغمبر کو رب نے دی ہے، اس جیسی اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں دی. لیکن ایک معاملہ ذہن میں رکھیں، جنت میں ایک مرتبہ ایسا ہے، ایک مقام ایسا ہے، ایک درجہ ایسا ہے، ایک جگہ ایسی ہے، ایک عہدہ اور منصب ایسا ہے جو میرے پاک پیغمبر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت اس پر آخرت میں فائز فرمائیں گے. وہ کیا ہے؟ وَبَعَثْمَ مَقَامًا محمودہ. مقام محمود ملے گا رسول پاک کو. مقام محمود سب سے آخری مقام، اور مادہ حمد ہے تعریف والا، یعنی جتنے مقام ہے سب سے آخری مقام حضور کا ہے. سب سے اخیر ہو گئے. اس سے بڑا مقام نہیں ہے، اس سے بڑا رتبہ نہیں ہے، اس سے بڑا منصب نہیں ہے، اس سے بڑا درجہ نہیں ہے، اس سے بڑا مرتبہ نہیں ہے جو پاک پیغمبر کو ملا ہے. لیکن پیدائش تا وفات، وفات تا حشر، حشر تا نشر، نشر تا جنت، ہر موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حمد 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 جڑا ہے. اور حمد تعریف ہے، اور تعریف آخر میں ہے. تو ختم نبوت اول سے لے کر آخر تک ہر جگہ سمجھائی جا رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ختم نبوت کے دلائل میں اگر دلیل آپ کو دیکھنی ہے نا، تو قرآن کریم کھولیے، پہلا پارہ کھولیے، قرآن کریم کی سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کا پہلا صفحہ کھولیے. رب کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ایمان لانے کا تذکرہ فرمایا، اور ایمان میں موٹی موٹی بنیادی طور پہ 3 چیزوں کو ذکر فرمایا. فرمایا صحابہ کرام کا رتبہ یہ ہے، ان کی حیثیت ایمانیہ یہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. 3 چیزوں پر ان کا بنیادی بیسک ایمان ہے. بنیادی طور پر یہ 3 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. ان میں پہلی چیز پہلی کتابوں کو ماننا، دوسری چیز قرآن کریم کو ماننا، تیسری چیز وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت پر ایمان رکھنا. یہ ایمان میں 3 بنیادی چیزیں. مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی
اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ختم نبوت کامل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان میں اللہ نے ان کتابوں کو بھی گنا جو امت محمدیہ میں منسوخ ہیں، جیسے تورات، جیسے زبور، جیسے انجیل، جیسے صحائف، انہیں بھی ایمان میں گنا۔ اس کے بعد خاتم الکتب قرآن کریم کی بات فرمائی کہ قرآن کریم کو مانو۔ اس کے بعد قیامت کی بات فرمائی، فرمایا جیسے یہ لفظ ہے وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، پہلی کتابوں کو مانتے ہیں۔ اگر حضور پاک کے بعد کوئی اور کتاب آنی ہوتی، کوئی اور احکامات آسمان سے نازل ہونا ہوتے، تو لفظ ہوتا وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، یہ بعد والے پر بھی ایمان لائیں گے، لیکن وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک کہیں نہیں ہے۔ 30 پاروں میں جتنی 114 صورتیں، 86 مکی، 28 مدنی، 540 رکوع اور 120 پاؤ اور 7 منازل اور 30 پارے، کسی جگہ وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ کی بات نہیں ہے کہ بعد میں جو کتاب اترے گی۔ تو اللہ نے پہلی کتاب کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد قرآن کریم کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد قیامت کو ذکر کر کے بتا دیا کہ حضور پاک پہ اترنے والے قرآن کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نہ نیا نبی آ سکتا ہے، نہ نئی کتاب آ سکتی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، اس آیت کی شرح سمجھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، یہ 2 انگلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو یوں سیدھا فرمایا، ایک شہادت کی انگلی اور ایک شہادت کی پڑوسن انگلی، اس کے ساتھ والی، یہ دونوں انگلیوں کو اٹھایا، فرمایا میرے صحابہ انا والساعہ، مجھے اور قیامت کے بارے میں ایمان رکھنا چاہتے ہو کہ میں اور قیامت کا آپس میں ریلیشن، تعلق، رشتہ، بنیاد، معاملات کیا ہیں؟ تو سنیے، آنا ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی، میں، والساعہ اور قیامت یوں ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ ان میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، حضور اور قیامت میں کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ ختم نبوت اتنا واضح نظریہ ہے، ختم نبوت اتنا واضح معاملہ ہے، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی مثال ایسی ہے جیسے جسم میں دل۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ ایک بات سمجھانے کے لیے، وہ بات یہ ہے کہ کسی کی انگلی کٹ جائے زندگی رہتی ہے، پاؤں کٹ جائے زندہ رہتا ہے، بازو کٹ جائے زندہ رہتا ہے، ٹانگ کٹ جائے زندہ رہتا ہے، لیکن دل کا ایک ٹکڑا بھی کٹ جائے، کوئی ایک رگ بھی بند ہو، کہتے ہیں دل کا وال بند ہو گیا، کہتے ہیں نا، تو زندگی رہتی ہے؟ جی نہیں۔ ختم نبوت کے عقیدے کی مثال اسلام میں ایسے جیسے جسم میں دل ہے۔ بھائی کسی اور عقیدے پہ کوئی اوپر نیچے کر کے کوئی اور معاملہ ہو جائے تو فتوی کفر نہیں لگتا، لیکن جب دل کے معاملہ ختم نبوت کی بات کرے گا تو ایمان، عقیدے اور نظریے سے باہر ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ ختم نبوت کی بات کر کے نئی نبوت سمجھانا، ختم نبوت پہ بات نہیں کرنا دیں گے، یہ ویسے ہی ہوگا جیسے چلے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ ہے ہی ختم نبوت والا، جو آپ کو اور مجھے یوں سمجھایا گیا ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہے۔ اب میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص نے گھر تعمیر کیا، بنگلہ بن گیا، دوستوں کا آؤ ذرا میرے گھر کا وزٹ کرو، دیکھو میرا گھر کیسا ہے۔ دوست آئے اور دیکھنے لگے، واہ بالکونی بہت اچھی، برآمدہ بہت اچھا، کمرے بہت اچھے، دیواریں بہت اچھی، سیلنگ بہت پیاری، رنگ روغن بہت پیارا، واہ واہ یہ ترتیب ویل ڈن، ایک ایک بات پہ تعریف۔ ایک جگہ پہ آ کے دوست رک گئے، انہوں نے کہا یار اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ کہتے سب کچھ ٹھیک ہے، ایک سوال سمجھ نہیں آیا۔ کہا کیا؟ کہا یہ ایک جگہ باقی ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، الا موضع لبنہ، یہ اینٹ بھی لگ جاتی تو گھر پیارا بن جاتا، یہ اینٹ بھی لگ جاتی تو گھر پورا ہو جاتا، یہ آخری اینٹ بھی لگ جاتی تو گھر مکمل ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا یطوفون بہ، لوگ چل رہے ہیں، ویتعجبون لہ، اور حیران ہو رہے ہیں یار کیا معاملہ ہے، اللہ وضعت هذه اللبنہ، یہ انہیں اینٹ کیوں نہیں لگائی یار؟ وجہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بنگلے سے مراد کسی کے اینٹ گارے کا بنگلہ نہیں ہے، اس محل سے مراد کسی کی کوٹھی نہیں ہے،
بلکہ اس محل سے مراد ان مسلی و مسل الانبیاء من قبلی، میری اور انبیاء کی نبوت کی جاری اور ختم کا عقیدہ سمجھایا۔ جیسے وہاں آخری اینٹ باقی، وہ اینٹ لگے گھر پورا، یہاں آخری نبی میں باقی تھا، میں آیا، اب ختم نبوت مکمل۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے خود مثال دے کر سمجھایا۔ تو اس کے بعد نیا نبی کہاں سے لائیں گے؟ نئے نبی کی اچھا ضرورت کیا ہے؟ قادیانی کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں ختم نبوت کے بعد نبوت کی جاری ہونے کی آیت، ہم کہتے ہیں جی پڑھیے، کہتے ہیں سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40 میں وخاتم النبیین، ختم نبوت حضور کو ملی ہے، اور ختم کا معنی ہوتا ہے جی مہر لگنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی، مرزا نبی بن گیا۔ ہم نے کہا جی پوری کائنات میں ختم نبوت کا معنی کسی مسلمان نے یا اہل لغت میں کسی غیر مسلم نے بھی کیا یہ معنی کیا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ حضور مہر لگائیں گے نیا نبی بن جائے گا؟ پوری کائنات میں صرف یہ مرزے کو معنی سوجا ہے، کسی اور کو نہیں سوجا۔ عجیب معنی ہے یار، ختم نبوت کا معنی مہر کا معنی لینا تھا تو یوں لیتے کہ جب خط لکھا گیا پھر بند کر کے ڈاکیہ کے حوالے کیا گیا تو محکمہ ڈاک نے، محکمۃ البرید نے اوپر اسٹمپ لگائی، مہر لگائی، جب خط بند ہو گیا تو مہر لگی، اب نئی چیز اس میں نہ ڈالی جا سکتی ہے نہ اندر والی نکالی جا سکتی ہے۔ اور تو نے مہر کا معنی ہی کرنا تھا تو یہ کرتا کہ حضور پاک کی ختم نبوت ہو چکی، اب انبیاء میں نہ کسی کو نکالا جا سکتا ہے نہ کسی کو داخل کیا جا سکتا ہے، تو یہ معنی کرتا، لیکن تو نے یہ معنی کر دیا کہ یہ مہر لگائیں گے نبی بن جائے گا۔ تو مرزے کی تریاق القلوب تو نے اگر دیکھ لی ہوتی اپنے مرزے قادیانی کی، اس سے کسی نے کہا اپنے احوال تو بتا، فیملی میٹرز ڈسکس کر کہ تیرے گھر کے معاملات کیا تھے۔ اس نے کہا میں اور میری بہن جنت بی بی اکٹھے پیدا ہوئے، ہم جڑواں تھے، لیکن جنت پہلے پیدا ہوئی اور 10 منٹ بعد میں پیدا ہوا، اور یوں میں اپنے ماں باپ کی خاتم الاولاد بنا کہ میرے بعد اولاد کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کہا جی تیرا باپ مرزا تو مانا یہ کر رہا ہے کہ خاتم الاولاد، میرے بعد میری ماں باپ کا کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر خاتم کا معنی مہر لگنے سے نبی بننا ہے تو مرزائیو ذرا سینہ سنبھال کے میرے سوال کا جواب دینا۔ پھر اگر معنی یہی ہے تو پھر مرزے کا باپ مرزے کی پیدائش کے بعد فارغ، اب مرزا مہر لگائے گا، اس کی ماں سے اولاد نکل آئے گی، یہی معنی ہے؟ اگر تم برداشت کر سکتے ہو تو پھر جواب دے دو۔ اگر تم میں ہمت، غیرت، جرت، طاقت، سکت ہے اور غیرت کی کوئی ایک رمق تم میں موجود ہے تو پھر انصاف کا خون نہ کرو، اس کا جواب بھی میں بھی یہی معنی کرو جو آپ وہاں کر رہے ہو۔ کہو مرزا فارغ ہے، مرزے کا باپ فارغ، اب مرزا صاحب نے ٹھپا لانا ہے تو چل ہور بچہ، پھر ٹھپا لانا تو چل ہور کر دو نا، آپ تو نہیں کرتے، تو پھر آپ نے ترازو کے 2 پارٹ کیوں رکھے ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ قرآن کہتے ہیں بے ایمان قوم کی علامات یہ ہیں، وہ لینے کے بات اور دینے کے بات اور رکھتی ہے۔ مرزائیوں سے اس بارے میں پوچھا کرو کہ خاتم النبیین قرآن میں ہے، اس کا معنی کہتے ہیں مہر لگاتے ہیں نبی بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا ایک یا کئی، یہ تو جمع کی طرف مضاف ہے، خاتم مضاف ہے نا، النبیین مضاف الیہ سے کہتے ہیں انگلش میں پوزیسو سینٹنس، یہ نسبتی جملہ ہے۔ تو میرے بھائی میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر یہی مطلب ہے کہ خاتم النبیین حضور نبیوں پر مہر لگاتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، تو میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، ان 1400 سالوں میں کتنوں پر حضور نے مہر لگائی ہے؟ نبیین تو پورے کرتے ہیں ذرا، کہتے ہیں جی ایک ہی مرزا پہ۔ میں نے کہا پھر خاتم النبیین تو نہ ہوئے، خاتم النبی ہوئے نا، واحد ہوا، نبیین تو نہ ہوا۔ اور مرزے کے بعد تم بھی خلافت مانتے ہو، نایا نبی نہیں مانتے، تو وہ ایک کذاب، تو عہدہ رسالت اٹھا کے مرزے کو دینا چاہتا ہے؟ یہ ہم تجھے نہیں کرنے دیں گے، گائے کے نام پہ کتے کی قربانی نہیں کرنے دیں گے، حلال گوشت کے نام پہ حرام تمہیں نہیں کاٹنے دیں گے بھائی، روح افزا کے نام پہ شراب و پیشاب بیچنے کی اجازت مسلمان کبھی نہیں دے گا۔ دوستو، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت کی تاریخیں سمجھایا کرو کہ تاریخ کیا ہے،
ہمارے اکابرین کی اس پر محنتیں کیا ہیں، ہمارے اکابرین کی اس پر کوششیں کیا ہیں، انہیں بتائیں۔ 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، مفتی محمود نے مسلمانوں کی قیادت کر کے کیا وہاں کارنامہ ہائے سر انجام دیے تھے۔ آپ کو چاہیے اپنی اولاد کو سنائیں، اپنی اولاد کو بتائیں اور انہیں یہ بات باور کرائیں کہ دیکھو ہمارے معاملات کیا ہیں اور کس طرح ہمیں اسلام کے معاملات میں چلنا چاہیے۔ میں ایک بات آپ کو مزید سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں، آج صبح آتے ہوئے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائع دامت برکاتہم سے میں نے رابطہ کر کے ایک سوال کیا۔ میں نے کہا حضرت میں نے ختم نبوت کورس پر ایک بات کرنی ہے، ذرا آپ فرمائیں کہ مجھے ایک سوال سمجھ نہیں آ رہا۔ کہتے جی پوچھیں۔ میں نے کہا قادیانی ہمیں اکثر یہ تانا دیتے ہیں، تم بریلوی ہو کر بات کر رہے ہو، دیوبندی ہو کر بات کر رہے ہو، اہل حدیث ہو کر بات کر رہے ہو، یہ ہمیں تقسیم کرنا اور اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول انگریز والی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں، تقسیم کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ تو وہ عنوان چلائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ قادیانیوں کے جو 2 گروپ ہے، ایک لاہوری ہے اور ایک مرزائی ہے، لاہوری مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں اور مرزائی لاہوری گروپ والوں کو کافر کہتے ہیں، تو وہاں پر قومی اسمبلی میں جب 13 دن بحث ہوئی اور قادیانیوں کو بلایا گیا تو مرزا ناصر تو مرزائیوں کا نمائندہ تھا، کیا لاہوریوں کو بھی بلا کر ان کا موقف سنا گیا جو ان کا یہ گروپ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، کہ ڈاکٹر اللہ بخش اور ڈاکٹر طارق آئے تھے اور یہ دونوں لاہوری مرزائی کی نمائندگی پہ آئے تھے اور انہوں نے بھی 2 دن جرہ میں حصہ لیا تھا اور 11 دن مرزا ناصر نے لیا تھا۔ ہم نے کہا جی فٹ ہو گئی بات، اب ہم قادیانیوں کو کہہ سکتے ہیں نا اجی ہمیں کہتے ہو تو کون بن کے بات کر رہا ہے، اپنے نبی کی تعلیمات میں تم فرقے بن گئے۔ بھائی ہمیں تو 1400 سال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے گزرے ہیں، اور تیرے بابا تو کل کی بات ہے، ابھی بھی تم 2 سے 4 گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہو، تم میں سچا کون ہے؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لے۔ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ تو ہمیں اعتراض کر رہا ہے اور تو اپنے گھر میں پہلے فیصلہ تو کر لے، اور تیرے ہم معاملات کیا ہیں؟ تو آپ کو قادیانیت کی تاریخ پر اسٹڈی ہونی چاہیے، اور وہاں پر حضرت مولانا مفتی محمود کی قیادت میں تمام مکاتب فکر موجود تھے۔ ایک قادیانی نے سوال کیا، اے جو مسلمان ہمارے خلاف فیصلہ لے رہے ہیں نا، تم سے قانون میں ترمیم لے رہے ہیں، ان کی ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے موجود ہیں، یہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، پہلے اپنا مسئلہ ٹھیک کر لیں پھر ہمیں کہیں۔ تو اس وقت کیا جواب دیا ہمارے اکابر نے؟ انہوں نے کہا جی سنیں، یہاں جو ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ آیا ہے وہ اس غلط فہمی کی بنیاد پہ آیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر کا قائل نہیں ہے۔ اگلے بندے نے جواب دیا جی میں تو قدر کا قائل ہوں۔ اب تو فتویٰ ختم ہو گیا نا، اب تو ختم ہو گیا، تو جو الزام اس پہ لگا اس نے اس الزام کی معاملات کی صفائی کر دی، اب تو فتویٰ نہ رہا، معاملہ صاف ہو گیا۔ ہم تم پہ الزام لگاتے تم حضور کے بعد نیا نبی مانتے ہو اور تم کہتے ہو جی ہاں تمہارا معاملہ اور ہے، ان کا معاملہ اور ہے، تو تقسیم نہ کر سکے۔ اور ایک بار یہ بھی مسئلہ درپیش ہوا کہ قادیانی سوال کرتے ہیں کہ ان کے قانون اور آئین میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ کافر کون ہے، یعنی مرزائی، یہ نہیں لکھا ہوا کہ مسلمان کون ہے۔ کہتے ہیں وہاں تو مسلمان ہونے کی بات تو نہیں ہے، کافر ہونے کی بات ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اتنی بات تو صحیح ہے کہ چوکیدار رکھا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ رات کو ڈاکو کون آئے گا، اسی لیے تھوڑی رکھا جاتا ہے کہ ہمارا گاہک کون آئے گا۔ کہ اس شک میں تم جیسے ڈاکوؤں کے ڈاکہ زنی کو روکا گیا، اور رہا یہ معاملہ کہ مسلمان کی تعریف نہیں ہے، یہ بھی تمہارا سفید جھوٹ ہے۔ آئین میں تو باقاعدہ تعریف موجود ہے کہ مسلمان وہ ہے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر آئے ہیں، ان ضروریات دین کا قائل ہے، وہ مسلمان ہے۔ یہ تو وہاں تعریف موجود ہے، اور جتنا ٹائم میں تمہیں تعریف سناتے ہوئے لگا رہا ہوں، اس سے بھی کم ٹائم ہمارے علماء نے وہاں مسلمان کی تعریف لکھ کے فارغ بھی ہو گئے تھے، اس سے بھی کم ٹائم میں، اور آپ ہمیں کہتے ہو کہ وہاں مسلمان کی تعریف نہیں ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور رہے ہیں۔ حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ منیر جج کی عدالت میں موجود تھے، اور جج منیر قادیانی تھا۔ انہوں نے وہاں ایک لفظ کہا کہ عقیدہ ختم نبوت تو بہت عام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، کیسے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے،
जज कादियानी था, उसके पेट में मरोड़ उठा। उसने कहा जी मैं मौलवी से थोड़ी बहस करूं और इसे बताऊं कि जज होते क्या है। तो उसने कहा खत्म नबूवत की तारीफ आम है? कहा जी आम है। कहा जी पकड़ के गली से एक सादे आदमी को ले आओ। आ गया। उन्होंने कहा जी खत्म नबूवत की इस्तिलाही तारीफ़ कर, लुग़वी तारीफ़ कर, क्या होती है, शरई तारीफ़ कर। सादा जट किस्म का आदमी था, उसे क्या पता लुग़वी क्या है, इस्तिलाही क्या है, शरई तारीफ़ क्या होती है। जब वो न कर सका तो मौलाना इदरीस कांदलवी कहते हैं कि देखा, आप कहते हैं आम है, हर किसी को पता है, तो किसी को भी नहीं पता। तो हज़रत कांदलवी इल्म कलाम के इमाम थे। अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए। हज़रत कश्मीरी से फैज़ पाया था। तो इन्होंने फरमाया कि जज साहब तुम्हें यह नहीं पता कि जो चीज़ जितनी आम होती है उसकी तारीफ़ उतनी मुश्किल होती है। उन्होंने कहा जी वो कैसे? तो टेबल पर ऐसे गिलास पड़ा था शीशे का। तो उन्होंने कहा जज साहब बताओ ये क्या है? उसने कहा गिलास। उन्होंने कहा तारीफ़ कर, गिलास कैसे कहते हैं? उन्होंने कहा शीशे का गोल गोल हो। उन्होंने कहा ये जग भी शीशे का गोल गोल है, ये गिलास है। अब तो जज ने सर पटाया, कहते नहीं वो गोल गोल हो जिसमें पानी पिया जाता हो वो गिलास है। उन्होंने कहा जी मैं हाथ के चुल्लू को यूं भर के हाथ में पानी पी लूं, इसे कोई गिलास कहेगा? अब तो जज इधर उधर ना। उन्होंने कहा देखो गिलास आम है, ठीक है, लेकिन आप तारीफ नहीं कर सके। अच्छा एक और बात है, पाजामा किसे कहते हैं, इसकी तारीफ करो। उन्होंने कहा जो कमीज के नीचे पहना जाता है उसे पाजामा कहते हैं। तो इन्होंने कहा कमीज के नीचे तहबान भी पहना जाता है, डेढ़ा ये तहबान भी पहना जाता है, इसे पजामा कहते हैं। तो उसने कहा नहीं, जिसमें दो सुराख भी बने हुए हों वो पाजामा होता है। उसने कहा शलवार पे भी दो सुराख होते हैं, उसे तो कोई पाजामा नहीं कहता। अब तो जज दाएं बाएं चूके चुराचे अगरचे मगरचे के मामलात पे फंस गया। तो हजरत ने कहा अच्छा अभी मुझे कह रहे थे खत्म नबूवत की बात आम है, मैं अखबार में दिला दूं, आम मुसलमान को भी इसकी तारीफ नहीं आती। जज साहब कल मैं अखबार में दिला दूं कि ये जज कैसा जज है, इसे गिलास की तारीफ भी नहीं होती और पजामे की तारीफ भी नहीं आती, हम अखबार में दिला दें। तो इन्होंने नहीं समझा था कि ये खत्म नबूवत का रसूलुल्लाह का एक गुलाम कोई हमारे सामने सर झुका लेगा। भाई यूं नहीं है, यूं इतनी आसान भी नहीं है जैसे आपने समझ लिया है मामला। दलील की दुनिया में बात करना हमारे उलमा का विरसा है, हमारे अकाबिर का तरीका और सलीका है। तो इस तरह अक़ीदा खत्म नबूवत को हमारे हज़रात ने मेहनत करके फैलाया। और कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने जब जरह की थी इन पर, तो उनमें एक बात ये भी थी, हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर से पेश हुआ। मानते हैं तो उनका दावा ये है कि कोई नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कोई नबी फहाश और लआन नहीं होता कि वो गालियां देता फिरे, वो गालियां नहीं देता। और मिर्ज़े का महज़रनामा उन्होंने पेश किया, कई कई दिन लगाकर मिर्ज़े की किताबों को खंगाला, तलाश किया, सर्च किया, ढूंढा कि मिर्ज़े ने किस किस सफ़े पे, किस किस किताब में, किस किस बाप में, किस किस उन्वान के तहत गालियां लिखी और कौन कौन सी लिखी हैं, इन्हें जमा की। जब हज़रत हज़ारवी रहमतुल्लाह ने जमा की तो एक ख्याल आया दिल में कि यार इतनी गालियों को लेकर जाऊंगा, गिन के दिखाऊंगा, एक काम और क्यों ना करो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। का वो क्या? का मैं हरूफ तहज्जी लिखता हूँ, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल या तक लिखता हूँ, और फिर देखता हूँ मिर्ज़े ने अलिफ से कितनी गाली दी है, बा से कितनी दी है, ता और सा से कितनी दी है, जीम और दाल ये पूरी। फिर उनने यूं ही लिखा तो कोई दर्जन गालियां बन गई। तो उन्होंने महज़रनामे से पेश किया और स्पीकर को जाके कहा कि ये वसूल करे ना जरा, नबी ऐसा गालम गलोच करने वाला होता है? हदीस पाक में वैज़ा तसाकत उम्मती सकतत मिन ऐनिल्लाह, अगर मेरी उम्मत आपस में गालम गलोच इख्तियार करे तो रब्बुल इज़्ज़त की निगाह से गिर जाए। ये नबी है जो यूं गालियां दे? मिर्ज़ाई उसे ज़हर का ड्रम पीना तो कबूल करते थे, लेकिन इस माज़रनामे का जवाब इनके बस की बात नहीं था। तो इनने ऐसे इधर उधर कहा न जा। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने एक सवाल और किया, ये कौमी असम्बली में जब ये सारे आए बैठे थे, कहा यार तुम सारे एक बात तो बताओ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें हलाल जाना है हराम जाना है? तो अब कौन कहता है कि हमारी माँ ने हमें हलाल जाना है? हमें तो हमारी माँओं पर एतमाद है, हमें हमारे वालिदैन पर एतमाद है, और शरीफ औलाद होती ही वही है जो अपने वालिदैन पर एतमाद करे। तो फरमाया मिर्ज़े कादियानी की बात तुमने सुनी? मुफ्ती साहब ने कहा वो क्या? कहा मिर्ज़ा कहते हैं कुल्लु मुस्लिमी युसद्दिकुनी व यक़बलु दावती इल्ला ज़ुर्रियतल बगाया,
یہ مرزا قادیانی نے جو عربی لکھی ہے نا، یہ عربی بھی ایسی ہے جیسے کوئی سرائکی کہہ دے نا کہ میرے کٹے کا دم ہلتا ہے تو وہ کہہ دے الکٹۃ تتحرک پوچھا لہا، تو یہ عرض کی عربی بھی ایسی ہے. تو ٹھیک ہے، اس نے بھی یہاں ایسے ہی لکھ دیا کہ ہر مسلمان تو میری تصدیق کرتا ہے لیکن جس کی ماں نے اسے حلال نہیں جنا وہ مجھے نہیں مانتا. تو مجھ سے نے پیش کر کے کہا ذرا قومی اسمبلی میں کتنے بیٹھے ہیں جو مرزے کو مانتے ہیں؟ کسی نے کہا بابا ہم نے اسے نہیں ماننا، ہم نے تو قیامت میں سفارش امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے، ہم نے کہ در یتیم محبوب رب العالمین خاتم النبیین سے لینی ہے، اس سے نہیں لینی، ہم اسے نہیں مانتے. کہا مرزا تو تمہاری ماں کو گالیاں دیتا پھر رہا ہے. میرے دوستو پھر تاریخی چیلنج مفتی محمود صاحب کا تھا. جب مرزائیوں نے کہا نا ہماری کتاب نہیں ہے، کہا ہمیں بند کر دو، ہمارے پاس سے ٹیلی فون کھینچ لو. وزیر اعلیٰ پنجاب کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب حکم کریں کہ وہ چنیوٹ جا کر روے میں جا کر مرزائیوں کی بک سینٹر سے جا کے یہ کتاب لائے. اگر مرزائیوں کی لکھی ہوئی کتاب میں عبارت نہ ملی تو مفتی محمود اپنی موت لکھ دے گا. تو میرے دوستو 13 دن تک انہیں موقع ملا، 13 دن تک. کیوں؟ کل کو یہ کہہ نہ سکے کہ جی ہمیں سنا نہیں گیا تھا، ہمارے موقف کو پیش نہیں کیا گیا تھا. تو سب کچھ ملا. اور اس کے بعد 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں آئین میں یہ درج کیا گیا کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں بھٹو کے لیے اس مسئلے میں بڑا نرم دل رکھتا ہوں. امید ہے اللہ پاک ختم نبوت کی خدمت کی صدقے مغفرت فرما دے، اور رب فرما دیں تو آپ کو اور مجھے کیا لینا دینا. بابا ہمیں ختم نبوت اور مذہب اور قاز اور مشن اور ایمان اور اسلام عزیز ہے. تو اس نے جو کیا ہے نا، جب آئین میں درج ہو رہا تھا نا تو اس وقت ان کا ایک وزیر تھا بڑا تیز ترار تھا. مرزا قادیانی کا جب نام آیا نا تو اس نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ یہ نام آئین میں نہیں لکھتے. کہا کیوں؟ کہا مرزا کا پلیت نام ہے، اس سے آئین پلیت ہو جائے گا. تو مفتی محمود رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ صوفی پناہ ہمارے سامنے نہ رکھو. انہوں نے کہا نہیں حاشیے میں لکھتے ہیں. کہا صبر کر، شیطان، قارون، حامان، فرعون پلیت نام ہے؟ کہا جی ہاں. کہا اللہ نے قرآن میں ان کو لکھا ہے قرآن پلیت نہیں ہوا. ادھر بھی مرزے دا نام لکھ کے اس دے منن والے مسلمان کوئی نہیں، لکھو ہمارا آئین بھی پلیت نہیں ہوتا. یہ ڈنڈی بھی نہیں مارنے دیں گے. دیکھا نا، علماء کو آپ منتخب کر کے اسمبلی بھیجیں گے نا، اس کا فائدہ یہی ہوگا. تسی وڈیریاں نو ویکھنا ہوئے، تسی جاگیردار نو ویکھنا ہوئے تو پھر کام اتنے کس کرنا ہے؟ علماء ایسے نہیں کہتے. یہ لوگ کیا کہتے؟ ہاں جی مولویوں کو اسلام سے زیادہ اسلام آباد کی ضرورت ہے. اور ہمارے 4 بندے خوش ہو کہتے ہیں جی غلطی ٹھیک ہے، مولویوں نے اسلام آباد دی لوڑ ہے. اور خدا کے بندے، ریل جب تک پٹڑی پہ نہیں آئے گی تو چلے گی کیسے؟ گاڑی سڑک پہ نہیں ہوگی تو چلے گی کیسے؟ اور خدا کے بندے جب مولوی اسلام آباد کی اسمبلی میں نہیں ہوگا تو قانون نافذ کرائے گا کیسے؟ ہاں ہمیں اسلام آباد پہنچنا ہے، ہم اسلام آباد پہنچ کے اسلام کے نفاذ کی کوشش کریں گے. تو آپ انہیں کہنا چاقو دے کر خنجر دے کر آپ کہو بھئی جاؤ جنگل کاٹ لاؤ، تو خنجر دے کر جنگل نہیں کٹوائے جاتے. اس کے لیے بڑی طاقت دی جاتی ہے، طاقتور آلات دیے جاتے ہیں. 4 امّے دے کے تم مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہو کہ تو نے دین کا کام کتنا کیا ہے. بھائی اسے طاقت دیں، 1/3 کی میجارٹی دیں، پھر اس کے بعد پوچھیں. تو علماء نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں نا، یہ اتنی کم سیاسی طاقت کے باوجود بھی دیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ ہے. ہمیں تو سلام پیش کرنا چاہیے کہ محدود وسائل کے باوجود بھی آپ کی اور میرے مذہب کی چوکیداری کر رہے ہیں. دیکھو جو بات ہے وہ ماننی چاہیے. آج ان علماء کی وجہ سے ہماری داڑھی پگڑی محفوظ ہے، تو جو حق ہے وہ کہنا چاہیے، اس میں کنجوسی نہیں کر رہی. تو ان علماء نے قومی اسمبلی میں بیٹھ کے بنوایا. اور آج کوئی قادیانی، کوئی مرزائی یہاں اذان نہیں دے سکتا. کیوں؟ اگر اذان دے گا تو حضور کی ختم نبوت کو مان پھر اذان دے، ورنہ اذان سے ہندو کا کیا واسطہ، اذان سے سکھ عیسائی اور یہودی کا کیا واسطہ، پارسی کا کیا؟ وہ اپنے مذہب کا پرچار کرے، تو بھی اپنے مذہب کا پرچار کر. میں کچھ دنوں پہلے مظفر گڑھ کے علاقے میں گیا، کلر والی. وہاں پر ایک سوال ہوا کہ یہاں پر عدالت نے لکھ دیا ہے کہ قادیانیوں کی مسجد کے مینار گرا دیا جائے اور ان کا محراب گرا دیا جائے. تو جو وہاں علاقے کے ایس ایچ او ہے نا حضرت، وہ کہہ رہے ہیں جی میں مسجد کا مینار کیسے گراؤں، میں مسجد کا محراب کیسے گراؤں. چلو کوئی ہو ہے بنی ہوئی تو قادیانیوں کی مسجد ہی ہے. میں نے وہاں کہا کہ وہ کہتے ہیں جو کسی مفتی سے فتویٰ لاؤ.
میں نے کہا ہم اس فتوے کو لکھ کے دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور زبان سے سنانے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ مسجد نہیں ہے، یہ مرزاڑا ہے، نام مسجد دیا ہے. اور جو اسلام کے مقابلے میں جگہ بنے، قرآن اسے مسجد نہیں مسجد ضرار کہتا ہے کہ وہ تکلیف دہ مسجد ہے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ فرماتے ہیں اے پیارے پیغمبر، جو ان منافقین نے مسجد کے نام پہ اپنا کفر اور نفاق کا اڈا تیار کیا ہے، صحابہ کو بھیجو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، یہ اللہ کے رسول کے خلاف مورچہ ہے. سورت نمبر 9 سورت توبہ اٹھائیے قرآن کریم. حضور پاک نے صحابہ بھیجے اور آگ لگا دی گئی اس جگہ کو، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. میں نے کہا ایس ایچ او صاحب، اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور یقیناً پڑھا ہے، آپ ڈرے نہیں اور اپنے دل کو بڑا کر کے فوراً جائیے اور ان کا کام تمام کیجئے تاکہ آپ رسول اللہ کی سفارش پا سکیے. بھائی بات سیدھی سی، ہم قانون اور آئین کو ہاتھ میں نہیں لیتے، آئین اور قانون کو ساتھ لے کر چلتے ہیں.